السلام علیکم، صدائے سچ ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے فردوس عاشق اعوان کے خلاف ہونے والی انکوائری الٹا حکومت کے خلاف بیک فائر کیسے ہو گئی، کروڑوں روپے کی کرپشن اور غیر قانونی بھرتیاں وزیراعظم کے خلاف بھی چارج شیٹ کس طرح بن رہی ہیں۔ فردوس عاشق اعوان مخالفین نے صفحہ اول کے سینئر صحافی و اینکر حامد میر، عمران خان اور دیگر صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز سمیت وزیراعظم عمران خان کو بھی کس طرح استعمال کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انکوائری رپورٹ کے 2 پیرے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، سابق سیکرٹری شفقت جلیل اور میڈم زاہدہ پروین، سابق پی آئی او میاں جہانگیر، طاہر خوشنود اور دیگر انفارمیشن افسران کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس انکوائری کے بیک فائر ہونے پر کون کون برطرف ہو سکتا ہے؟ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے ذریعے سرکاری اشتہارات میں کرپشن کی کہانی در حقیقت کیا ہے؟ غیر قانونی بھرتیوں کے سکینڈل میں کون کون ملوث ہے اور کس کس کے کتنے بندے بھرتی ہوئے؟ ان سب کی تفصیل دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ جانتے ہیں سینئر صحافی و انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سید تبسم عباس شاہ کی زبانی۔ مگر اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی تحقیقاتی سٹوری کا پتہ چل سکے۔ جی شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ یہ انکوائری بیک فائر کیسے ہو گئی؟ کس کس نے کس صحافی کو حتیٰ کہ وزیراعظم تک کو استعمال کیا؟ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے بزنس اور بھرتیوں کا کیا چکر ہے؟ اور انفارمیشن افسران کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے؟ ملک صاحب سب سے پہلے دکھاتے ہیں ظہور احمد برلاس کی جو کی سربراہی میں بنائی کی کمیٹی ہے، اس کے مندرجات جو فردوس عاشق اعوان کی جسے کرپشن اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی اپارٹمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں انہوں نے انکوائری میں فائنڈ آؤٹ کی ہیں، اور انہوں نے یہ انکوائری رپورٹ مجموعی طور پر 13 صفحات پر مشتمل ہے، یہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے مختلف صفحات میں کس طرح کی جو چیزیں انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے اس میں سب سے پہلے تو ذمہ دار ٹھہرایا سابق وفاقی وزیر فواد احمد چودھری کو، 2 سابق سیکرٹری اطلاعات شفقت جلیل، زاہدہ پروین، 2 پی آئی اوز میاں جہانگیر اور طاہر خوشنود کے علاوہ ایڈورٹائزنگ سلیکشن کمیٹی کے 10 کے لگ بھگ افراد کو بھی اس ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کی غلط اپائنٹمنٹ کا ذمہ دار اور اس جو بے ضابطگی ہے یا رول ریگولیشنز کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ہونے والی 75 غیر قانونی ملازمین کی بھرتی کے حوالے سے انکوائری کمیٹی جو میڈم شاہینہ شاہد کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، اس کے ڈاکیومنٹس اور اس کی باقی پروسیڈنگ وہ سارے دکھائے گئے۔ فردوس عاشق اعوان کے خلاف انکوائری کمیٹی کے مندرجات کے ڈاکیومنٹس آپ دیکھیں، پیج نمبر 1، 2، پیج 3، پیج 4، پیج 5، پیج 6، پیج 7، پیج 8، پیج 9، پیج 10، 11 اور اگلے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ ان ڈاکومنٹس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ بزنس فردوس عاشق اعوان کے پورے دور کے دوران سب سے زیادہ بزنس مڈاس کمیونیکیشن کو 12 کروڑ روپے ملا، ایم سی ایل کو 11 کروڑ، اوڈین 4 کروڑ، ٹی این آئی 10 کروڑ، کینڈ 6 کروڑ، ایور کنسیپٹ 8 کروڑ، انٹرفلو 1 کروڑ، ایڈیکیوٹ 4 کروڑ، مڈاس انعام اکبر کی ایجنسی ہے ڈیفرنس اس کو 2.5 کروڑ، کریٹو جنکشن کو 5 کروڑ، چینل 7 8 کروڑ، کام ٹیک 8 کروڑ، سمارٹ ویز 1.25 کروڑ۔ یہ مجموعی طور پر 38 ایجنسیوں کی تفصیل ہے جس میں تقریباً 99 کروڑ روپے کا بزنس ایشو کیا گیا۔ اس میں پہلے صفحے میں انہوں نے مینشن کیا کہ ایجنسیز کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ معاملہ کیسے شروع ہوا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 2018 کے آخر میں ایجنسیز سلیکشن کے لیے ایجنسیز سے بڈز ان کی مانگی گئیں اور جو کہ 2019 کی شروع میں انہوں نے جمع کرائی اور مجموعی طور پر 27 کے لگ بھگ ایجنسیوں نے اس کے لیے اپلائی کیا اور ایک کمیٹی بنائی گئی 10 رکنی کمیٹی، 6 ممبر پی آئی ڈی سے تھے۔ انفارمیشن منسٹری کی طرف سے اس میں جو افسران کے نام لکھا گیا ہے ان میں داؤد احتشام ڈائریکٹر پریس،
سہیل علی خان ڈائریکٹر جنرل انٹرنل پبلسٹی، عمرانہ وزیر ڈائریکٹر میڈیا، جبکہ DID کی طرف سے جو 6 ممبر کے نام اس کمیٹی میں لکھے گئے ہیں، نگہت شاہ، طارق محمود موجودہ MD APP، SN اسحاق، شاہد رفیق کیانی اور مبشر توقیر۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے اس کی پہلے پیرے میں ظہور احمد برلاس لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر وزارت اطلاعات کی سلیکشن کمیٹی اور اس کے وقت کے جو افسران تھے ان کے پاس مینڈیٹ تھا 6 ایجنسیاں سلیکٹ کرنے کا، لیکن انہوں نے اسے ہٹ کے 10 ایجنسیاں سلیکٹ کر دی جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ان کا یہ پیرا فواد چودھری جو کہ اس وقت وفاقی وزیر تھے، شفقت جلیل سیکرٹری اطلاعات اس وقت کے PIO میاں جہانگیر کے علاوہ ایجنسی سلیکشن کمیٹی کے 10 افراد کے خلاف جاتا ہے، جبکہ دوسرے پیرے میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ اس سلیکشن کمیٹی کی پروسیس کے 3 مہینے بعد 2 مزید ایجنسیاں جن میں ایک سہیل کیسٹ کی ایڈیکیوڈ اور دوسری منیر گوندل کی کامٹیک کو بغیر جسٹیفیکیشن کے اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ پیرا اس وقت کے مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان اور سیکرٹری اطلاعات زیدہ پروین کے علاوہ PIO طاہر خوشنود کے خلاف جاتا ہے۔ اسی کا تیسرا پیرا جس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ سلیکشن کمیٹی نے ایجنسیوں کے درمیان بزنس کی ایلوکیشن اور بائیفرکیشن کے حوالے سے کچھ مینشن ہی نہیں کیا کہ کون سی ایجنسی کون سا بزنس کرے گی۔ یہ بھی ایڈورٹائزنگ رولز اور جو گائیڈ لائنز ہے ایڈورٹائزنگ پالیسی کی اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ پیرا بھی فواد چودھری، شفقت جلیل، میاں جہانگیر اور سلیکشن کمیٹی کے 10 اعلیٰ افسران جو وزارت اطلاعات کے ان کے خلاف جاتا ہے۔ انکوائری رپورٹ کے چوتھے پیرے میں یہ کہتے ہیں کہ BISP کے بے نظیر انکم سپورٹ کے پینل پر نہ ہونے کے باوجود کام ٹیک کو بزنس دیا گیا، یہ بھی ایڈورٹائزنگ پالیسی ہے اس کے اگینسٹ دیا گیا۔ اور آخری پیرے میں یہ کہتے ہیں کہ 2 بڑی اشتہاری کمپنیاں کام ٹیک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو بغیر کمپٹیٹیو پروسیس دی گئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کمپٹیٹیو پروسیس ضروری تھا بزنس دینے سے پہلے۔ یہ تھی ٹوٹل کل کی کل انکوائری کے جو اس کی فائنڈنگز ہے، جو اس کا کرکس ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میڈیا پہ اس حوالے سے کیا کیا چلوایا گیا ہے، ARY جو مین اسٹریم TV چینل ہے اس پہ کیا چلوایا ہے وہ آپ دیکھیں۔ فردوس عاشق اوان کو عہدے سے ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع بتاتے ہیں فردوس عاشق اوان نے حکومتی اشتہاری بجٹ سے 10% کمیشن لینے کی کوشش کی۔ اس پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ قادر، بتائیے گا اس کی مزید ڈیٹیل کیا سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے، فردوس عاشق اوان سے متعلق ایک رپورٹ وزیراعظم عمران خان کو پیش کی گئی تھی اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ فردوس عاشق اوان نے حکومتی اشتہاری بجٹ سے 10% تک کمیشن لینے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی سرکاری ٹی وی کے ناجائز استعمال کا الزام بھی فردوس عاشق اوان پر لگایا گیا ہے، اور جو رپورٹ وزیراعظم عمران خان کو پیش کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ فردوس عاشق اوان نے سرکاری ٹی وی کے کوٹے پر ضرورت سے زائد ملازم رکھے اور بغیر اجازت 2 سیکیورٹی گارڈ سمیت 9 ملازم رکھے ہوئے تھے جو ان کے بنگلے پر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ فردوس عاشق اوان نے 3 گاڑیاں بھی لے رکھی تھی جس کی ان کو اجازت نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ٹی وی کے کوٹے پر صفائی کرنے والے اور گارڈنر کو بھی اپنے گھر پر تعینات کر رکھا تھا۔ تو یہ وہ چارج شیٹ تھی جو وزیراعظم عمران خان کو ایک رپورٹ کی شکل میں پیش کی گئی، اور وزیراعظم نے گزشتہ ہفتے ان کو عہدے سے ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور گزشتہ ہفتے ہی وزیراعظم نے ان سے ملاقات بھی کی اور اس ملاقات میں اس متعلق بات چیت بھی ہوئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیراعظم نے اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے بھی مشاورت کی، جس کے بعد اس رپورٹ کی روشنی میں انہیں عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ قادر، ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے معاون اطلاعات فردوس عاشق اوان کو عہدے سے ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، یہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی، اس کے بعد وزیر اعظم نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ بہت انکوائری کمیٹی میں جن چیزوں کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے ان کو میڈیا پر چلوایا گیا۔ انکوائری رپورٹ کچھ اور کہتی ہے اور مین اسٹریم میڈیا کچھ اور کہتا ہے، یہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ انکوائری رپورٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ فردوس عاشق اوان نے کمیشن لیا یا کمیشن لینے کی کوشش کی، یا اس نے منیر گوندل ان کا پارٹنر ہے یا منیر گوندل ان کے قریبی علاقے کا رہنے والا ہے
منیر گودل کے حوالے سے بتا دوں، وہ جیلم کے رہنے والا ہے، اس کا سیالکوٹ سے کوئی تعلق نہیں. نہ ہی اس میں لکھا ہے کہ فردوس عاشق عوان نے کتنی گاڑیاں استعمال کی، کتنے ملازم رکھے ہوئے تھے، جبکہ ٹی وی اینکر کیا کہتے ہیں عمران خان، وہ بھی آپ دیکھیں. مبینہ طور پہ ایک کرپشن ہے جو ایک رپورٹ کے اندر ثابت ہو گئی ہے اور فردوس عاشق عوان صاحبہ کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ گاڑیاں استعمال کر رہی تھیں وزارت اطلاعات اور پی ٹی وی کی ڈبل کیبنز اور دوسری گاڑیاں. تو اس بنیاد پہ ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات تھے جن کی انکوائری کی عمران خان صاحب نے. اور ہاں ایک چیز اور، جب عمران خان صاحب نے اس کی انکوائری شروع کی تو ان کو بھنک پڑ گئی کہ میرے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ ایک دو ایجنسیز کو مزید تھوڑا سا بزنس دے دیا تاکہ میں کوئی گونگلوں سے مٹی جھاڑ دوں یا میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن آ جائے. لیکن پھر بھی کوئی 90% بزنس جو اب تک کا ہے فردوس عاشق عوان صاحب کے دور کا، صاحبہ کے دور کا، وہ سارا کا سارا منیر گوندل صاحب کی جو کانٹیکٹ ہے اسی کو جاتا رہا ہے. اچھا، اب یہ اتنی ساری شکایتیں اکٹھی ہو گئیں. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف ان کو اون بھی نہیں کر رہی تھی، ان کے سفارشی بھی بڑے تگڑے تھے فردوس عاشق عوان صاحبہ کے. تو اس میٹنگ کے بعد پھر سیریسلی یہ ڈسکس ہوا اور اس رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا. اب یہ رپورٹ آئی ہے تو فردوس عاشق عوان صاحبہ کو ہٹا دیا گیا ہے. یہ جو کامٹیک ایجنسی ہے یہ منیر گوندل صاحب کی ہے. منیر گوندل صاحب فردوس عاشق عوان صاحبہ کے بہت پرانے واقف ہیں، جاننے والے ہیں اور ان کے علاقے کے قریب ہی رہنے والے ہیں. تو منیر گوندل صاحب کو انہوں نے ان کی کامٹیک ایجنسی کو شامل کیا، نوٹیفیکیشن دیا، اور اس کے بعد سے اب تک حکومت پاکستان نے یا وزارت اطلاعات نے جتنے بھی اشتہارات دیے وہ سارے کے سارے اشتہارات کامٹیک نامی اس ایجنسی کے ذریعے سے دیے گئے، یعنی ان کا فائدہ منیر گوندل صاحب کو ہوا. اب یہ اشتہارات جو ہے ان کی قیمت کروڑوں میں بنتی ہے، لگ بھگ کوئی 15 کروڑ کے آس پاس کے اشتہارات تھے. یہ فردوس عاشق عوان صاحبہ نے 15 کروڑ روپیہ اس ایجنسی کو دلوایا، جس میں لگ بھگ کوئی 6 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ان کو بچت آئی، 6-6.5 کروڑ روپیہ. اور اس میں یہ دو پارٹنر تھے، آدھے پیسے فردوس عاشق عوان صاحبہ کے اور آدھے پیسے جو منیر گوندل صاحب کے، جن کی کامٹیک ایجنسی تھی. تو اس طریقے سے انہوں نے مل بانٹ کے یہ پیسہ جو سرکار کا تھا اس کو اپنی جیب میں ڈالنا شروع کیا. فردوس عاشق مخالفین اور وزارت اطلاعات کے میں دلچسپی رکھنے والے افراد، جن میں شہباز گل، فیصل جاوید اور شہزاد اکبر، انہوں نے وزیر اعظم کے مزید کان بھرے، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے مزید کان بھرے کہ یہ خاتون بنیادی طور پر بہت ہی کرپٹ ہے اور اس نے وزارت اطلاعات میں کروڑوں روپے یہ کما رہی ہے اور اس نے کروڑوں روپے اس کی اگر انکوائری ہو جائے. ہمارے پاس یہ اطلاعات ہے کہ یہ خاتون نے اپنی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی بنا رکھی ہے اور اس خاتون نے 99 کروڑ روپے کا بزنس ریجنل اخبارات کو ایشو کیا ہے اور اس کے ذریعے اس نے کمیشن لیا ہے. اور اس کمیشن لینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اپنے بھتیجے اثر اعجاز اور اپنے دو جو ماتحت اس کے ملازم ہیں فردوس عاشق عوان کے، عمران علی اور تصور عباس، ان کے ذریعے اس نے پیسے کمائے. اسی طرف اس نے اپنے علاقے کے کافی لوگ پی آئی ڈی میں بھرتی کرائے ہیں. اس پر وزیر اعظم نے انہیں پہلے ان آفیشیل انکوائری کرنے کا، تاکہ دیکھ لیں کہیں یہ بیک فائر نہ ہو یہ انفارمیشن، جس پہ وہ انکوائری شروع کی گئی. کہ فردوس عاشق عوان سے یہ انکوائری دکھا کے انہوں نے کہا کہ یہ آپ استعفیٰ دے دیں. تو فردوس عاشق نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گی، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے استعفیٰ مانگنے والے؟ جس پہ ان کے دونوں میں شدید تلخ کلامی ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو دھمکیاں لگائی. فردوس عاشق عوان نے کہا کہ اگر مجھے اس طرح ہٹایا گیا تو میں یہ سارا معاملہ پریس کانفرنس کر کے میڈیا میں لوں گی کہ میری ایڈورٹائزنگ، میری جو منسٹری ہے اس میں کون کون لوگ مداخلت کرتے تھے اور مجھے کیوں نہیں چلانے دیا گیا. حالانکہ میں نے بڑا پی ٹی آئی کے لیے، بڑا پی ٹی آئی حکومت کے لیے بہت کام کیا ہے، اس کے باوجود اور مجھے فری ہینڈ نہیں دیا گیا. جس پہ وہ شدید تلخی کے بعد انہیں وہاں سے واپس اپنی وزارت لوٹنا پڑا، جہاں جب وہ پہنچی تو بہت مایوس تھی. لیکن شام کے وقت جب ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تو فردوس عاشق عوان ابھی اس معاملے پر پریس کانفرنس کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس دوران ایک خبر چلوائی گئی. اس میں کلیئرلی یہ کہا گیا کہ انہوں نے 10% کمیشن اشتہارات میں لینے کی کوشش کی گاڑیوں میں. پھر انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک عمران خان نیوز اینکر جو ہیں ان کا ایک وی لاگ جو ہے سب میڈیا گروپوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اس کو بھجوایا گیا
جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرپشن انکوائری کے تحت انہیں فردوس عاشق عوان کو فارغ کیا گیا. اس ساری انکوائری کے حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے جو انکوائری افسر ہیں ظہور برلاس کہ ان کے حوالے سے ایک چیز ریکارڈ پہ لاتے. فردوس عاشق عوان نے جب پی آئی ڈی میں بھرتی سکینڈل منظر عام پر آیا اور ان کی مرضی کے خلاف بھرتی ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر اس وقت کے پی آئی او کو ہٹا کر ظہور احمد برلاس کو پی آئی او لگانے کا فیصلہ کیا اور اس کی ایک سمری بھجوائی اور انہیں بلا کے کہا کہ میں آپ کو پی آئی او لگاتی ہوں. اور لیکن بعد میں ایک ان آفیشیل جو ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے ان کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ طاہر خوشنود کی سروس تھوڑی رہ گئی ہے, انہیں ابھی پی آئی او سے عہدے سے نہ ہٹا تو دسمبر 25 میں ریٹائرمنٹ ہونی تھی, انہیں اس وقت تک رہنے دیں. جس کے 25 دسمبر کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ظہور احمد برلاس کو لگانے کی بجائے جونیئر آفیسر طاہر حسن کو پی آئی او لگا دیا. ایک اور چیز بھی ریکارڈ پہ ہے کہ جب تک شفقت جلیل اور سیکٹری اطلاعات تھے, یہ جب تک میڈم زیدہ پروین سیکٹری اطلاعات تھی اس وقت تک ظہور احمد برلاس کو وزارت اطلاعات سے باہر رکھا گیا. ظہور احمد برلاس ان سے زیادہ خوش بھی نہیں. ان کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پی آئی او بھی ان لوگوں نے نہیں لگنے دیا اور ان کے خوف سے اور ان کے بغض میں میاں جہانگیر کو بھی پی آئی او لگایا گیا اور طاہر خوشنود کو بھی پی آئی او لگایا گیا. اس تناظر سے بھی اس انکوائری کو دیکھا جا رہا ہے. پر میڈم زیدہ پروین نے 2 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی جس کی چیئر پرسن میڈم شاہرہ شاہد اور طارق خان ایم ڈی اے پی پی تھے. اس حوالے سے باضابطہ طور پر 17 اکتوبر کو جوائنٹ سیکرٹری وزارت اطلاعات مستعین احمد علوی کے دستخطوں سے ایک باقاعدہ لیٹر جاری کیا گیا جس میں یہ حکم دیا گیا کہ سیکرٹری اطلاعات یہ چاہتی ہیں کہ فوری طور پر اس معاملے کی انکوائری کی جائے اور اس میں یہ تعین کیا جائے کہ یہ بھرتی کیسے ہوئی, کس رول کے تحت ہوئی اور اس بھرتی کرنے میں کون کون سے افسران ملوث ہیں اور ان کے کردار کا تیار کیا جائے اور یہ رپورٹ 10 دن میں پیش کی جائے. مستعین علوی کے دستخطوں سے جاری ہونے والا لیٹر آپ سکرینوں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد 21 اکتوبر کو میڈم شاہرہ شاہد نے پی آئی او کو حکم دیا کہ وہ ان مذکورہ بھرتی ہونے والے افراد کا ریکارڈ فوری طور پر ان کے حوالے کریں. اس کا لیٹر بھی آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس دوران ہی پی آئی ڈی کے سوشل میڈیا کا ایک نیا مسئلہ سامنے آیا جس میں پی آئی ڈی حکام نے وزارت اطلاعات سے یہ کہا کہ ان کے سوشل میڈیا سیل کے 24 ملازمین کی تنخواہوں کے لیے ایک تو 11 ملین روپیز اضافی دیے جائیں اور دوسرا ان کی ماضی میں ہونے والی اپوائنٹمنٹ اور ماضی میں ان کو دی جانے والی تنخواہ کی پوسٹ فیکٹو اپروول سیکرٹری اطلاعات زیدہ پروین دیں, جسے میڈم زیدہ پروین نے غیر قانونی کہہ کر مسترد کر دیا اور یہ پورا سیل ہی ختم کر دیا. اس حوالے سے جو لیٹر ہے جو بھیجا گیا پی آئی ڈی کی طرف سے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سیل میں کام کرنے والے لوگوں کے نام, تنخواہیں, ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ, ان کی کوالیفیکیشن, عہدے, وہ بھی سب سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. چنانچہ یہ بھرتیاں فوری طور پر ان تمام 24 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا. اس کی پریس کلپنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی خبر جو ہے ہم نے ڈیلی صدائے سچ میں اس وقت شائع کی تھی, یہ آپ اپنے سکرینوں پہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ان 25 ملازمین کے علاوہ پی آئی ڈی میں اکتوبر, نومبر, دسمبر 2019 میں 50 کے لگ بھگ مزید لوگوں کو بھرتی کیا گیا. ان کی انکوائری رپورٹ بھی میڈم شاہرہ شاہد اور طارق خان ایم ڈی اے پی پی نے موجودہ سیکرٹری اطلاعات اکبر خان دورانی کو بھجوائی, جنہوں نے فوری طور پر حکم دیا کہ ان تمام ملازمین کو فوری طور پر فارغ کر دیا جائے کیونکہ ڈیلی ویجز ملازمین کو یا سروس رینڈنٹ کے ہیڈ میں کسی کو بھی بغیر اشتہار کے بھرتی نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کنٹریکٹ پہ بھرتی کیا جا سکتا ہے. اس طرح مجموعی طور پر 75 لوگوں کو پی آئی ڈی سے نوکری سے غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں فارغ کیا گیا. انہیں یہی شکایت تھی کہ وہ وزیر ہیں لیکن
पी आई डी में भर्तियों के मामले पर ना उन्हें इत्मीनान में लिया गया और ना ही उनके हल्के का कोई एक बंदा भी एडजस्ट किया गया है, जबकि बहुत सारे लोग उनके पीछे भर्तियों के लिए दरखास्तें लिए फिर रहे हैं। इस पर उन्होंने सेक्रेटरी को हुक्म दिया, एक तो इंक्वायरी शुरू करवाया और दूसरा PIO को हटाकर उसकी जगह नया PIO ज़हूर अहमद बरलास को लगाया जाए। इस हवाले से जो उन्होंने आर्डर जारी किए थे उसको भी आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। और इस हवाले से सदाए सच ने खबर शाया की थी कि फिरदौस आशिक अवान ने भर्तियों का स्कैंडल पकड़ लिया है और इंक्वायरी कमेटी बनाई है। ये पहले खबर सदाए सच में शाया हुई और उसके बाद जंग में शाया हुई। आपके इस हवाले से हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, ये सुने। PID में आज से 3-4 महीने पहले कोई 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है उनको भर्ती किया गया। जब प्राइम मिनिस्टर को पता चला कि ये जो 2 दर्जन से ज्यादा जो लोग भर्ती किए गए हैं PID में, इनका ताल्लुक सियालकोट और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की कॉन्स्टिट्यूएंसी से है और ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इनको भर्ती नहीं किया गया, तो उन्होंने हुक्म दिया कि इनको निकाल दिया जाए, तो उनको निकाल दिया गया। तो अब अगर आपने PID में लोग जो है उनको कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करके आपने भर्ती किया और वज़ीर आज़म के हुक्म पर उनको निकाल दिया गया, तो ये इंटरफेरेंस नहीं है। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलें। हामिद मीर साहब के जवाब में फिरदौस आशिक अवान ने बहुत ही सख्त ट्वीट करते हुए उन्हें चैलेंज किया है कि वो PID में भर्ती होने वाले अफराद वैसे सियालकोट का डोमिसाइल दिखाएं, वरना ये समझेगी कि वो तारक जमील साहब जो उनके बारे में फरमा रहे हैं वो सच है। ये ट्वीट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाकई हकीकत है कि PID में भर्ती होने वालों में सियालकोट का एक बंदा भी नहीं है। इस तरह सफ़े अव्वल के साफ़ी हामिद मीर साहब को एक ऐसे मौके पर एम्बेरसमेंट जमील साहब, जब तारक जमील साहब के इशू पर मीडिया के खिलाफ इंतहाई तबाहकुन ये मुहिम चल रही है कि या अल्लाह लिफाफे लेने वाले सब सहाफ़ी कुत्ते की मौत मर जाएं, तो मैं सोचता हूँ बचेंगे कितने। मीडिया के खिलाफ इस माहौल में फिरदौस आशिक अवान के मुखालफिन ने जहां गलत डेटा देकर फिरदौस आशिक अवान को निशान इबरत बनाने की कोशिश की है, वहां मीडिया के खिलाफ चलने वाली इस बेहुदा घटिया मुहिम को तकवीत दी है। फिरदौस आशिक अवान को बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म से बहस करने और उनके सामने बोलने की सज़ा दी गई है। जो वो बोली थी उसमें PTV बोर्ड मीटिंग में अपने हक में, जब उन पर अरशद खान इल्ज़ामात लगा रहे थे। फिरदौस आशिक अवान आदी थी पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी में आप काफ़ी हद तक बोल सकते हैं अपनी लीडरशिप के सामने, लेकिन इमरान खान का आपको पता है उनमें इतनी करेज नहीं है, वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते। हालांकि वो अपनी पिछली स्पीचेज में ये कहते थे कि बाकी पार्टियों में कोई बोल नहीं सकता, किसी की ये जुर्रत नहीं है, लेकिन यही सूरत हाल उनके अपने उसमें देख सकते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं जब मियाँ वाली नबल यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने खड़े होकर उन्हें कहा कि काला बाग बना दे, तो उस पर उन्होंने उसको कोई मुनासिब जवाब देने की बजाय कहा कि बैठ जाओ वरना मैं बाहर निकलवा दूंगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये साबित किया जा सकता है कि कुछ प्रोसीजरल गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इसमें आप ना करप्शन साबित कर सकते हैं और ना ही कौमी ख़जाने को कोई नुकसान पहुँचाने की बात साबित कर सकते हैं इसमें, और ना ही किसी अफसर का आप ये समझ सकते हैं कि उसने इसमें से या फिरदौस आशिक अवान ने इसमें से इतने पैसे कमाए हैं। इस हवाले से पहले अगर ये इंक्वायरी को सही मान भी लिया जाए और इन तमाम इल्ज़ामात को सही मान लिया जाए तो ये डायरेक्ट ये चार्जशीट बनती है वज़ीर आज़म की बतौर वज़ीर वफाकी वज़ीर वजारत इत्तलात, क्योंकि जितना अरसा फिरदौस आशिक अवान रही हैं उनका स्टेटस स्टेट मिनिस्टर का था और उस वक्त वफाकी वज़ीर का स्टेटस इमरान खान साहब का। अगर वज़ीर मुमलिकत ज़िम्मेदार है, दीगर लोग ज़िम्मेदार है, तो वफाकी वज़ीर की किसी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। उन्हें भी इस ज़िम्मेदारी में फिर आना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी फैसले होते थे वजारत इत्तलात में और उनकी जितनी अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी, उनकी तमाम फाइलें किसी जगह काबीना को भिजवाने के लिए भी, सदर को, इवन ख़ुद वज़ीर आज़म को भिजवाने के लिए पहले बतौर वफाकी वज़ीर उनकी अप्रूवल के लिए उन्हें भेजी जाती थी। उनको दिखाने के बाद फिर उनकी अप्रूवल के बाद फिर रेलेवेंट जगह पे वो भिजवाई जाती थी फाइलें। इस तरह ये जो चार्जशीट अगर करप्शन की है तो या भर्तियों की है तो ये इटसेल्फ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जाती है।
माजी में फिरदौस आशिक अवान इमरान खान की खुशनुदी के लिए क्या कहती थी कि मुझे क्यों निकाला, ये बयानिया शहर शहर करिया करिया मुझे क्यों निकाला की गर्दान में, मुझे क्यों निकाला करते करते वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए। और अब शेख रशीद जिन्हें इमरान खान अपना चपड़ा सीधा रखने का कहते थे, वो क्या कहते हैं, ये मुलाहिजा फरमाएं कि क्यों निकाला। और वो नवाज शरीफ के बाद अब फिरदौस आशिक अवान साहब कहेंगी मुझे क्यों निकाला। मुझे उम्मीद है अब फिरदौस आशिक अवान की अपनी भी क्यों निकाला की गर्दान ख़त्म हो जानी चाहिए। इंक्वायरी तो महज बहाना था, फिरदौस को घर भिजवाना था। आखिर में फिरदौस आशिक अवान के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान से कि जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी की मोहब्बत और नफ़रत में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि वापसी का रास्ता रही। और मज़ीद मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान कि ये कुर्सी अगर मजबूत होती तो आज तुम तक कैसे पहुँचती। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको हमारी तहकीकाती स्टोरी पसंद आई होगी। अगली स्टोरी में हम बताएंगे कि अरबों रुपए की करप्शन और हज़ारों अफराद की गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्वस मुलजिम साफ शफाफ वज़ीर आज़म का मुशीर कैसे बन गया। नैब के रडार पर आने के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होते होते रह गई। और इसके अलावा मज़ीद तहकीकाती स्टोरीज के लिए अभी सब्सक्राइब करें सदाए सच टीवी।